والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله دم الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه سعداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله العلي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الصدق بده البطول للزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر الغوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المهين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمین. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پر روشنی ڈالنے سے پیشتر آئیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کے بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے، جس کا سر عرش کے نیچے ہے، دونوں پاؤں تحت الثرى میں ہے، اور جب کوئی بندہ مومن اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے اذن الہی ہوتا ہے، رب کا حکم ہوتا ہے، رب کا آرڈر ہوتا ہے کہ اے فرشتہ بحر نور میں، وہ بحر نور جو عرش کے نیچے ہے اس میں غوطہ زن ہو جا، اس میں ڈوب جا. وہ فرشتہ اس میں ڈبکی لگاتا ہے، اس میں مستغرق ہوتا ہے. جب اس سے باہر نکلتا ہے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اپنے بازو کو جھاڑتا ہے، اس سے قطرات ٹپکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ اس وقت تک درود کے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ اس بندے کی مغفرت نہیں فرما دیتا ہے. اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، محبت کے ساتھ اپنے نبی اور ساری کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ پر جھوم کر مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد بالقلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والا نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگر آپ بھائی مسرور سے پوچھیں گے، قاری نور عالم صاحب سے پوچھیں گے کہ ایک پڑھا لکھا انسان، ایک جانکار انسان اور ایک انجان انسان کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر کوئی یہی کہہ سکتا ہے کہ ایک ان پڑھ انسان ایک ٹیچر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ایک جانکار انسان ایک انجان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اے لوگوں میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں، تحفظ قبرستان کانفرنس میں تشریف لانے والوں، سنی صحیح
العقیدہ، جنتی مسلمانوں قبرستان کی حفاظت کون کرے گا؟ قبرستان کی حفاظت وہ کرے گا جس کے پاس ایجوکیشن ہوگا، جس کے پاس تعلیم ہوگی، جس کے پاس علم ہوگا وہی قبرستان کی بھی حفاظت کرے گا، جس کے پاس ایجوکیشن ہوگا وہی مسجد کی بھی حفاظت کرے گا، جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، نہ وہ قبرستان کی حفاظت کر سکتا ہے نہ وہ مسجدوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ مسجدوں کی حفاظت وہی کرے گا جس کے پاس دین کا علم ہوگا، قبرستان کی حفاظت وہی کرے گا جس کے پاس دین کا علم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جس کے پاس دین کا علم ہوگا، جن کے پاس دینی ایجوکیشن ہوگا، انہیں معلوم ہوگا کہ ہم جس قبرستان کی حفاظت کر رہے ہیں اس قبرستان میں ہمارے باپ دادا مدفن ہیں، اس قبرستان میں ہمارے باپ دادا دفنائے گئے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ دفنائے گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار خیش و اقارب کے لوگ دفنائے گئے ہیں، اس لیے ہم قبرستان کی زمین کو اپنے حق سے چھیننے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ قبرستان کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان تو کر دیں گے لیکن قبرستان کی حفاظت کر کے رہیں گے۔ اور خانہ خدا کی حفاظت کون کرے گا؟ خانہ خدا کی حفاظت وہی کرے گا جس کے دل میں مسجد کی محبت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوگا، جو پنج وقتہ کی نماز ادا کرے گا وہ مسجد کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ مسجدوں کی تعمیر کون کرتا ہے؟ وہی لوگ کرتا ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، وہی مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں، وہی مسجدوں کی تعمیر بھی کیا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر۔ پوری آواز کے ساتھ، آپ کی آواز آ نہیں رہی، پوری آواز کے ساتھ ایسا لگنا چاہیے کہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں تقریر سن رہے ہیں۔ پوری آواز کے ساتھ سارے لوگ بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ قبرستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، میں نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیے، جہاں آپ کو بات اچھی لگے آپ کو خود ہونا چاہیے کہ آپ سبحان اللہ کہتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، بڑا عمدہ سن رہے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا چلو کہ آج ہمارا نوجوان جو ہماری نوجوان نسل ہے جب تقریر کی بات آتی ہے آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ ڈیجیٹل دنیا بنتی جا رہی ہے لیکن ہماری قوم پیچھے ڈھکیلتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ ڈھکیل رہے ہیں ہم اور آپ پیچھے ڈھکلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم بیدار ہونے کی کوشش تک نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس جو دولت ہے وہ دولت دنیا کے کسی پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے، کسی ایس پی کسی ڈی ایس پی کے پاس نہیں ہے، کسی ڈی ایم کے پاس نہیں ہے۔ جو دولت آپ کے پاس ہے آپ کہیں گے افتخار القادری وہ دولت کون سی ہے؟ تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا جو دولت آپ کے پاس ہے آپ بھلے ہی غریب ہیں، آپ بھلے ہی فوٹ پاتھ پر سونے والے ضرور گئے، آپ کھیتوں میں مزدوری کرنے والے ضرور گئے، لیکن جو دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا گیا وہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کو نہیں عطا کیا گیا۔ وہ دولت کون سی ہے؟ وہ دولت ایمان کی دولت ہے، وہ دولت محبت رسول کی دولت ہے جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، ہندوستان کے پرائم منسٹر کو حاصل ہے۔ بے شک بہت اچھا بہت اچھا، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ دولت کی حفاظت کریں، قبرستان کی حفاظت کون کرے گا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ لیکن میرے بھائی میں نے کہا یہ دنیا ڈیجیٹل بنتی جا رہی ہے، قبرستان کی حفاظت صرف زبان سے بولنے سے نہیں ہو، صرف زبانی خرچ کرنے سے کوئی فائدہ۔ ابھی آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہوگا پور آپ کے بہار سے باہر نہیں ہے، مظفر پور آپ کے بہار ہی میں آتا ہے۔ اس مظفر پور کی دھرتی پر ایک ایسا واقعہ سامنے آیا کہ مسلمان کی لاش ہے، قبرستان مسلمانوں کی زمین میں ہے لیکن وہاں مردے کو دفنانے نہیں دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کل ہو کر یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو جائے، اس کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟
آج حکومتوں کی نظریں ہمارے وقت کی زمین اور جائیداد پر لگ چکی ہے. ہم نے بچانے کے لیے کون سا کام کیا ہے؟ منہ خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ آپ کاغذی کام تیار نہیں کریں گے. آپ ہر اینگل سے، آپ ہر اعتبار سے اسٹرانگ، مستحکم اور مضبوط نہیں بنیں گے تو کل ہو کر کے آپ زبان سے بولتے رہیں گے قبرستان کی زمین ہماری ہے، لیکن حکومت کہے گی تمہارے پاس دستاویز کہاں ہے، تمہارے پاس کاغذات کہاں ہیں؟ جب مطالبہ حکومت ہند آپ سے کرے گی، آپ کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہوں گے تو زمین پھلے گی آپ کی ہوگی، لیکن حکومت ہندوستان کی حکومت کرتی ہوئی نظر آئے گی. مسجدوں میں دیوار آپ کی ہوگی، لیکن آپ اپنی مرضی کے مطابق مسجدوں میں سجدہ نہیں کر سکیں گے، مسجدوں میں پیشانی کو جھکا نہیں سکیں گے. جب مسجدیں بھی حکومت کی ہو جائیں گی، حکومت جب چاہے گی آپ کو اجازت دے گی، تب جا کر آپ نماز پڑھیں گے، تب جا کر کے آپ سجدہ کریں گے. اس سے پہلے ہی آپ تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں کہ آپ مسجدوں کے کاغذات کو بھی درست کر لیں اور قبرستان کی زمینوں کے بھی کاغذات درست کر لیں. اگر آپ نے ان کاموں کو انجام دیا، پھر اس کے بعد تحفظ قبرستان کے نام سے آپ نے کانفرنس کرایا تو 100% آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام. واہ واہ واہ. کیا صدام بھائی، ہم کاغذ کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. جو مسجدیں رجسٹرڈ نہیں ہیں چاہیے کہ ان مسجدوں کو رجسٹرڈ کریں. جو قبرستان کی زمینیں رجسٹرڈ نہیں ہیں ان قبرستان کی زمینوں کو بھی رجسٹرڈ کریں. صرف زبان سے بولنے سے میرے بھائی کچھ نہیں ہونے والا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب آپ رجسٹرڈ کر چکے ہیں وقت میں بھی آپ کو زمین ڈالنی پڑے گی. تو آپ یوں ہی وقت میں زمین کو نہ ڈال دیں، آپ شرائط کے ساتھ، کیونکہ وقت جو بورڈ ہے اس میں ہمارے عقائد کے لوگ بہت کم ہیں، اس میں بدعقید لوگ زیادہ ہیں. اس میں آپ شرائط لگا دیں کہ ہم وقت ضرور کر رہے ہیں، امام ہماری مرضی کا ہوگا، امام تمہاری مرضی کا نہیں ہوگا. ہم قبرستان کی زمین کو وقف ضرور کر رہے ہیں لیکن حق ہمیں حاصل ہوگا، حق ہم تمہیں نہیں دے سکتے. ان شرائط کے ساتھ آپ وقف بورڈ میں بھی اپنی زمینوں کو وقف کریں تاکہ آپ کی مسجد میں کل ہو کر کے یہ وقف بورڈ میں جو بدعقیدے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ نہ کریں کہ مسجد وقف کی گئی ہے امام ہمارا ہوگا. نہیں، آپ کہیں زمین ہم نے وقف کی ہے امام ہمارا ہوگا، امام ہمارا ہوگا، بچوں کو پڑھانے والا عالم دین ہمارا ہوگا. بہرحال لیکن اب جاگنے کی ضرورت ہے. بہت سو چکے ہمارے آبا و اجداد بھی، سوتے ہوئے اس ہندوستان کی دھرتی میں ہمیشہ کے لیے سو چکے گئے. وہ دور اور تھا، آج کا دور اور ہے. اس لیے آپ کو ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے آپ کو مضبوط اور مستحکم ہونا پڑے گا، تب جا کر کے آپ ہندوستان میں رہ کر کے ہندوستانی مسلمان ہو کر کے فخر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں. زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج حکومتیں، آج ادیان باطلہ آپ کو ہم کو کچلنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے. ہم ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں میرے بھائی. میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارا نوجوان جب تقریر سننے کی بات آتی ہے تو تقریر نہیں سنتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نعت بڑے اسلام کے ماننے والے گئے، ہم ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے گئے، تو ہمارا قرآن کیا کر رہا ہے، ہماری حدیثیں کیا کر رہی ہے، ہمارے علماء کا جو بیان ہو رہا ہے، حالات حاضرہ کے تحت علماء کرام آپ کو بار بار جگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ جگنے کا نام تک نہیں لیتے. کتنے علماء جگاتے جگاتے خود قبرستان کو پہنچ گئے، لیکن یہ عوام نہ کل جاتی تھی نہ آج جاتی گئے. یاد رکھو، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی گئی وہ قوم سفید دہر سے مٹا دی جاتی. اگر مٹنا نہیں چاہتے ہو تو جگنے کی ضرورت ہے.
جاگنے کی کوشش کریں. ابھی آپ جانتے ہیں ہر طرح سے آپ کا ایمان، ہر طرح سے آپ کا ایمان لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے بے شک سوشل میڈیا کے ذریعے سے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے ایک ڈیبیٹ کی گئی تھی، جس ڈیبیٹ میں ڈز گاڈ ایگزسٹ، خدا کے واجب الوجود ہونے کا ایک منکر تھا، اور دوسرا خدا کی صداقت کا منکر. کیونکہ جو جاوید اختر غالباً یہ ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے، یہ ڈیبیٹ آج ہو رہے ہیں. ہمارے اکابر علماء نے بہت پہلے ان سارے مسائل پر بحث و مباحثہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اکابر علماء نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو بے سہارا چھوڑا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے، ارے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا کھلا بیان قرآن میں موجود ہے. لیکن آج ہم لوگ قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ آج ہم اور آپ قرآن کی تفسیر کو کتنا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھیں گے تب تو معلوم ہوگا. جب ہم قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ اسی قرآن کے اندر اللہ نے ملحد کے قول کو بھی ذکر فرمایا گیا، اور اللہ نے فرمایا گیا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اللہ نے فرمایا یہ لوگ کہنے لگے کہ ہماری زندگی بس دنیا ہی کی زندگی ہے، ہماری زندگی دنیا ہی کی زندگی ہے. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور زمانہ ہمیں دہر ہی ہلاک کر دیتا ہے. وما لہم، یہاں تک قرآن کریم نے ملحدوں کے، یعنی جو خدا کے واجب الوجود ہونے کا منکر ہے، اس کے قول کو ذکر فرمایا کہ اللہ نے پہلے قرآن کریم کے اندر ملحد کے قول کو بیان کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ملحد کے قول کو قرآن میں اللہ نے پہلے بیان فرمایا. ملحد کیا کہتے ہیں؟ یہ کہنے لگے کہ ہماری زندگی دنیا ہی کی زندگی ہے، بس نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور زمانہ ہمیں دہر ہی یعنی دہریہ ہی ہلاک کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وما لکم بذالک من علم، ان کے پاس کوئی پکی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ انہم الا یظنون، ان کے پاس ظن ہے، ان کے پاس گمان ہے، ان کے پاس سسپیشن ہے، ان کے پاس شک ہے. شک کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی ہی یہ زندگی ہے، باقی کوئی اور زندگی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے منافقین کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا مذبذبین بین ذالک، کہ یہ لٹکے ہوئے لوگ ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں. یہ جو لوگ ملحد ہوا کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی ہے، یہ ظن کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، یہ شک کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس یقین کا علم ہے تو اس کا نام مذہب اسلام ہے، اسلام ہی ہے. جس کے پاس یقین کا علم ہے اور اسلام کے علم میں جتنے ادیان باطل ہیں، کسی کے پاس
یقین کا علم نہیں ہے، اس لیے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اچھا، سب سے عمدہ اگر کوئی مذہب ہے تو اس مذہب مہذب کا نام اسلام۔